اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے 20 سالوں سے جموں اور کشمیر میں کام کر رہا ہے۔ یتیموں، محتاجوں، غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگز بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آرفنیج اسکل ڈیولپمنٹ کم انٹرپرینیورشپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے جس کا لاگت کا تخمینہ 7 کروڑ ہے۔ اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں۔ انڈیا کے لوگ ہمارے لوکل اکاؤنٹ میں اور انڈیا کے باہر کے لوگ ہمارے FCRA اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تعاون کریں، کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور عزت کی زندگی گزاریں، یہی ہماری کوشش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت پرائم نیوز میں ہم سیدھا بات کرتے ہیں کہ عالمی اسلام کی، پورے ورلڈ کی ایک فیمس انسٹیٹیوشن ہے جو ایجوکیشن، تعلیم اور شکشن کو عام کرتی ہے، اس کا نام ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ جی ہاں، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، یہ اتر پردیش کے راجدھانی لکھنؤ میں ہے۔ وہاں سے ہمارے رپورٹر فیضان الہی نے بتا دیا کہ سروے کی ٹیم یعنی یوگی کی ٹیم ندوۃ العلماء میں بھی پہنچی اور 2 گھنٹے تک وہاں پر سروے جاری رہا۔ افسران نے کئی دستاویز کی تحقیقات کی۔ عالمی شہرت یافتہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں 2 گھنٹے تک جانچ پڑتال جاری رہی۔ تھوڑا سا وقت نکال کر 5 منٹ نکال کر پوری خبر آپ ضرور سن لیں اور اس کو شیئر کر دیں، کیونکہ گودی میڈیا دکھائے گا تو شرارت کے انداز میں دکھائے گا، مگر ہم اس کی اوریجنل پوری رپورٹ آپ کو بتائے گی کہ آخر ندوۃ العلماء میں کیا ہوا۔ اس وقت گودی میڈیا کا میں تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ گودی میڈیا شرارت کے انداز میں اپنے رپورٹرز کو مدارس میں بھیج کر ان کا مذاق اڑانے اور ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کرنے کا کام کر رہا ہے۔ اسی لیے اسے گودی میڈیا کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ستا کی گود میں بیٹھ کر ستا کی چاٹو کاری کرتے ہوئے غلط انداز میں رپورٹنگ کر رہا ہے۔ خیر، آئیے، یوگی حکومت نے مدارس کے سروے کے آدیش جاری کر دیے ہیں، جس کو لے کر علماء بڑے پیمانے پر میدان میں آ گئے ہیں۔ جمعیت علماء کا دلی میں اجلاس ہوا، دیوبند میں جو مشاورتی اجلاس تھا شورا کا، اس میں بھی ان باتوں کو مد نظر رکھ کر آگے لائے ہے عمل تیار کیا گیا۔ مولانا ارشد مدنی، مولانا محمود مدنی، حضرت مولانا خالد سیف اللہ الرحمانی، مسلم پرسنل بورڈ، حضرت مولانا رابع حسنی ندوی، ان تمام کے بیانات آئے کہ ہمیں مدارس کے سروے سے کوئی ڈر، خوف، اعتراض، آبجیکشن نہیں۔ اعتراض اور آبجیکشن ہمیں حکومت کی نیت پر ہے کہ آخر سروے مدارس کا ہی کیوں، مدارس کا ہی سروے کیوں؟ اگر آپ کو ایجوکیشن، تعلیم اور شکشن کی فکر ہے تو پھر جن کو تم 100% گرانٹ دیتے ہو اور وہاں کرپشن ہی کرپشن ہوتا ہے تو وہاں کا بھی سروے کرو نا۔ ایک مدرسے کے ساتھ ساتھ اسکول کالج کا بھی سروے کرو نا۔ مدارس پر تو تم کو خاص طور سے سروے کا حق اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ مدارس تمہاری بھیک پر، تمہاری خیرات پر، تمہاری گرانٹ پر چلتے ہی نہیں ہیں۔ مدارس تو 10-10, 20-20, 100, 500, 1000 روپے جمع کر کے مسلمانوں کے زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، ہدیہ فی سبیل اللہ اور للہ پر مدرسے چلتے ہیں۔ اور مدارس کا تو احسان مانو کہ ان مدارس میں ہزاروں لاکھوں طلبہ جو غریب ہے، جو تمہاری اسکول کالج میں فیس بھر کر پڑھ نہیں سکتے ہیں، ایسے ہزاروں لاکھوں غریب طلبہ کو مدارس تعلیم دے رہے ہیں اور ایک بہترین انسان بنا رہے ہیں۔ جیسے آج میں نے اپنے ساپتاہک ہند ندوی ٹائمز میں اداریہ سمپات کیے مضمون لکھتے ہوئے میں نے لکھا ہے کہ کسی
کوی نے کہا تھا کہ یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں اور یہاں کی خاک سے ویر بھی بنائے جاتے ہیں، یہاں کی خاک سے سوتنتر سینانی پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے مدارس کی ہسٹری اٹھا کر جاہلوں پڑھو تو پتا چلے گا کہ ان مدرسوں کا اور ان ملاؤں کا ملک پر بھی احسان ہے۔ جی ہاں، 1857 کی ناکامی کے بعد جو مدارس کی بنیاد رکھی گئی تو وہ اسی لیے رکھی گئی تھی کہ ہمیں انگریزوں سے لڑنے کے لیے اور اس پیارے ملک پیارے دیش بھارت کو بچانے کے لیے سینانی پیدا کرنا ہوگا، سوتنتر سینانی پیدا کرنا ہوگا، مجاہدین آزادی پیدا کرنا ہوگا، ایسے ویر جو ملک کے لیے انگریزوں سے لڑے۔ تو اسی بنیاد پر مدارس کی بنیاد رکھی گئی تھی اور پھر یہیں سے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حضرت موہانی، مولانا محمد علی جوہر، یہ تمام ملا جو ملک کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے تھے، یہ سب مدرسوں کی دین ہیں۔ اس لیے مدرسوں کا ملک پر احسان ہے۔ خیر چلیے، آئیے، خبر لمبی ہو جائے گی، کیا کروں جب شرارت کرتی ہے حکومت تو میں بھی جذبات میں تھوڑا سا آ جاتا ہوں، اور یہ بولنا بھی ضروری ہے کیونکہ بولو گے نہیں، منہ کھولو گے نہیں ظلم کے خلاف اور غلط نیتیوں کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤ گے تو یاد رکھو دشمن تمہیں ختم کر دے گی۔ آج خود میں آپ کو ایک بات بتاتے ہوئے پھر آگے بڑھوں گا۔ آج 16 ستمبر ہے، 16 ستمبر ہے، تھوڑا یاد کرو، لیکن بتایا نہیں جاتا ہے نا۔ یہی 16 ستمبر کا دن ہے کہ جس دن ایک مولوی محمد باقر کو انگریزوں نے شہید کیا تھا۔ ملک کا پہلا صحافی، جرنلسٹ، ملک کا پہلا پترکار، دلی اردو اخبار کا ایڈیٹر، جس کو انگریزوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا اور توپ کے دہانے پر کھڑا کر کے مولوی محمد باقر کے چیتھڑے اڑا دیے تھے۔ تو یہ بھی مولوی، لیکن سنگھی میڈیا اس کو نہیں دکھائے گا نا، سنگھی پترکار آج اس کو نہیں دکھائیں گے، بلکہ مجھے یقین ہے گودی میڈیا آج مولوی محمد باقر کی شہادت کو شردھانجلی پیش کرتے ہوئے ان کا ذکر بھی نہیں کرے گا، جبکہ ملک کا سب سے پہلا شہید پترکار، ملک کی آبرو کے لیے، ملک کے لیے شہید ہونے والا سب سے پہلا صحافی، جرنلسٹ اور پترکار تھا مولوی محمد باقر، جنہیں آج ہی کے دن 16 ستمبر 1857 کو انگریزوں نے توپ کے دہانے پر کھڑے رکھ کر شہید کر دیا گیا تھا۔ وہ بھی ملا تھا، مولوی تھا، مگر مولوی ہے، محمد باقر ہے، اس لیے سنگھی میڈیا اس کو نہیں دکھائے گا۔ چلیے آئیے، تو آج سروے ہوا دارالعلوم ندوۃ العلماء کا، 2 گھنٹے ٹیم وہاں پر پہنچی، اور میں پرائم نیوز میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اسی ادارے کا میں بھی سپوت ہوں۔ یہاں سے جو پڑھ کر نکلتا ہے اس کے نام کے آگے لگتا ہے ندوی، میرے نام کے بھی آگے آپ سنتے اور دیکھتے ہوں گے مفتی محمد ہارون ندوی، تو میں بھی یہاں کا سپوت ہوں۔ اس ادارے کا بھی ملک پر احسان ہے، جی ہاں، جس نے بڑے بڑے پڑھے لکھے اس ملک کو دیے ہیں، جو پوری دنیا میں جا کر ملک کا نام روشن کر رہے ہیں اور ملک کی سیوا اور ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اب یوگی کی ٹیم وہاں پر بھی پہنچ گئی۔ اب وہاں کے پرنسپل نے، گویا کہ اگر میں کہوں تو شاید سروے ٹیم نے ندوۃ العلماء کے الگ الگ محکمے میں تقریباً 2 گھنٹے جانچ کی۔ اب میں آپ کو بتاؤں، مولانا عبدالعزیز صاحب نے صاف طور سے سرکاری ٹیم کو سروے کراتے ہوئے بالکل ساتھ دیا۔ 2 گھنٹے سروے چلا اور مولانا عبدالعزیز، وائس پرنسپل عبدالعزیز ندوی صاحب کا بیان آیا ہے کہ حکام سے چھپانے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے چھپانے کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ حکام سے چھپانے کے لیے، ادھیکاریوں سے چھپانے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ ہم اس ادارے کو، مدرسے کو چندے سے چلاتے ہیں۔ حکام نے جو مانگا، ادھیکاریوں نے جو مانگا، ہم نے ان کو فراہم کر دیا، ان کو سونپ دیا۔ وائس پرنسپل عبدالعزیز ندوی صاحب کا بڑا بیان آیا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ادارہ ایسا ہے جس میں پوری دنیا سے، الگ الگ ملکوں سے بھی بچے ایجوکیشن، تعلیم اور شکشن حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ حکام نے جو جو سوال کیا، سارے جو مانگا، وہاں کے ذمہ داروں نے بالکل بہتر انداز میں سپورٹ کرتے ہوئے، سہکاریہ کرتے ہوئے انہیں ساری چیزیں دے دی۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی اس کے چیف سربراہ کون ہیں؟
حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی جو آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے بھی صدر ہے، ادھیکش ہے، پریزیڈنٹ ہے، چیف ہے، سربراہ ہے، وہی اس ادارے کے چیف بھی ہے، چانسلر بھی ہے. تو اس ادارے میں 2 گھنٹے تک سروے چلتا رہا. میڈیا کی بھی بڑی ٹیم وہاں پر پہنچ گئی. 12 پوائنٹس کے اعتبار سے ادھیکاریوں نے، آنے والے افسران نے، حکام نے تحقیقات کی. جی ہاں، ایسے ہی مدرسے کے کمرے، باتھ روم، لائبریری اور سرمایہ کاری کے حوالے سے جو کچھ بھی پوچھ تاچھ کی گئی، ساری رپورٹ تیار کر لی گئی ہے. تو خیر، ہم تو پہلے بھی کہہ رہے ہیں اور آخر میں بھی کہہ رہے ہیں، ہمارے بڑوں نے بھی کہہ دیا، مولانا ارشد مدنی نے بھی کہہ دیا کہ ہمیں مدارس کے سروے پر اعتراض نہیں ہے، یوگی کی نیت پر ہمیں اعتراض ہے. جی ہاں، بھاجپا کی نیت پر ہمیں اعتراض ہے، کیونکہ مدارس کا سروے یہ کوئی مدعا ہی نہیں ہے. نہ پہلے کبھی مدارس کا سروے مدعا تھا، نہ آج ہے، نہ آگے ان کے مرنے کے جانے کے بعد میں کوئی اعتراض، یہ کوئی مدعا رہے گا. مدارس کا سروے یہ مدعا نہیں ہے، مگر 2024 کا الیکشن آ رہا ہے. اصل مدعوں سے دھیان ہٹانے کے لیے ہر 15 دن کو اپنے دلال چینلوں کو مدعے دینا پڑتا ہے. تو ہر 15 دن پر ایک نیا مدعا بھاجپا کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو ابھی نیا مدعا اپنے چاٹو پترکاروں کو اور چینلوں کو دے دیا گیا ہے، مدارس کا سروے. پھر چاٹو دلال چینل غلط انداز میں مدارس کا سروے پیش کر رہے ہیں، اور ان کے پترکار جو ہے، ان کے رپورٹرز جو ہے، مدارس میں گھوم کر الگ الگ سوالات کر کے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ مدرسوں میں کیا چل رہا ہے. لیکن یاد رکھو، یہ مدارس کا ملک پر احسان ہے. لاکھوں غریب، یتیم، اناتھ، بے سہارا بچے جو پڑھ نہیں سکتے، یہ مدرسوں میں جاتے ہیں اور مدرسہ ان کو فری میں کھلاتا ہے، رکھتا ہے اور پڑھاتا ہے اور اچھا انسان بنا کر ملک کی سیوا میں لگا دیتا ہے. تو خیر، دارالعلوم ندوۃ العلماء کا سروے ہو گیا. 2 گھنٹے تک ٹیم وہاں پر موجود رہی. مدارس زندہ باد، مدارس زندہ باد، مدارس زندہ باد. ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں. دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج. پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں. اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. تھینک یو. داد، کھاج، کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر. جوڑوں کا درد، پائلس، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.